کوشچن یہ تھا کہ دینداری کیا چیز ہے، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس کو لوگ اکثر سمجھنا اور سننا ضرور چاہتے ہیں. آپ تھوڑا سمجھائیے دینداری کیا چیز ہے. یہ آپ نے سوال مجھ سے کیا قیصر بھائی سے کیا؟ کوئی بھی جواب دے دے، ڈزنٹ میٹر. جی قیصر بھائی آپ دینا چاہیں گے؟ عاصم بھائی؟ قیصر بھائی. جی میں آپ کیا کرتا ہوں. دینداری کے یہ دو کانسیپٹس ہیں، ایک غلط ہے اور ایک حقیقی ہے. جو حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے معاملات بھلے وہ بزنس کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، ہیلتھ کے ہوں، ہمسائے کے ساتھ تعلق ہوں، ہیومن رائٹس ہوں، وہ سب کے سب دین کی روشنی میں ہوں. ایز این ایگزامپل، اگر آپ کے شہر میں کوئی نیا آدمی آتا ہے اور آپ کی ایک دکان ہے، اس کو ریٹس کا نہیں پتا، آپ اس کو لوٹ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو نہیں لوٹتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو یہ دینداری ہے کہ آپ صرف نماز روزے کی بات نہیں کر رہے بلکہ مجموعی جو جملہ معاملات ہیں زندگی کے وہ دین کے مطابق گزار رہے ہیں. یہ اس کا حقیقی مطلب ہے. دوسرا، ہم نے خود ایک مطلب بنا لیا ہے کہ دین اور دنیا کو دونوں کو لے کے اکٹھے چلتے ہیں. تو دینداری کے معاملات پھر یعنی کہ عبادات اور اخلاقیات ہوگی، اور دنیا کے معاملات اس سے علیحدہ ہیں. یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے، نہ ہی اسلام دنیا کے معاملات کو خود سے جدا سمجھتا ہے، کیونکہ یہ کوئی باڈی آف پریئرز نہیں ہے بلکہ یہ وے آف لائف ہے. تو یہ غلط تصور مسلمانوں میں آ گیا کہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے. دین کو جب آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ان ادر ورڈز دنیا میں رہنے کا جو انسٹرکشنل مینول ہے وہ دین ہے، تو اس کا حقیقی معنی وہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا. کہتے بھائی میں نے سوال یہ کیا تھا کہ دینداری کیا ہے، آپ مجھے اس کا مطلب بتا رہے تھے کچھ ایگزامپلس کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ دینداری ہے کیا. خدا ابھی میں نے اور جو اس کے رسول کے احکام کو ماننا ہر میدان میں. ہر میدان میں. کیا میں اس بات سے یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل ہے آپ کا، میرا یا کسی کا بھی، جس میں دینداری کی کوئی صفت پائی جاتی ہو؟ کیا کوئی میرے پاس اس کا سانچہ، کوئی میجرمنٹ ہے اس کی کہ ہاں، فلاں سے؟ قرآن نے وہ سانچہ دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول میں ہم نے تمہیں ایک اسوہ حسنہ یعنی ایک بہترین سانچہ دے دیا ہے. اس سانچے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو دیندار بنو گے، ورنہ نہیں. اچھا، ان کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دینداری کی ہمیں صفت آپ بتا رہے ہیں، کہ اول تو اپنے سوال کا پراپر جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک پیمانہ بتا دیجیے جس کے اوپر میں یہ طے کر سکوں کہ جو عمل آپ کا یا میرا ہے وہ میں آپ کو دینداری اس کی کا وجہ ہے یا نہیں ہے. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا یا کیسے ثابت ہو سکے میں گا؟ میں آپ کو اس کی آپ وجہ مجھ سے بتاتا ہوں کہ آپ کو پراپر جواب کیوں جی نہیں جی، ملا. پراپر میں جواب آپ کمپلیٹ کو کر اس لیے لوں. نہیں ملا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ریٹوریکل کوسچن. ریٹوریکل کوسچن وہ ہوتا ہے جو کہ ایکچولی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے لیکن سوال کی صورت میں فریم کی جاتی ہے. اس کا کبھی بھی آپ کو جواب تسلی بخش نہیں ملتا، اس لیے کہ جو آپ کے ذہن میں سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ ہی کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتا. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ آپ دے دیں، کہیں کہ آپ کے دین میں یہ پرابلم ہے، میرا اس سے یہ اختلاف ہے. آپ بھی کلیئر ہو جائیں گے، ہم بھی کلیئر ہو جائیں گے. زبردست. اچھا، میں نے سوال دینداری کے بارے میں پوچھا تھا، اپنے اوپر کوئی کامنٹ کے لیے نہیں کہا تھا یا میرے کوسچن کے نہیں دیکھیں، اوپر ہماری یوز. دانش کے اعتبار سے آپ کو سوال کا جواب جو ہونا چاہیے وہی دیا گیا. آپ نے سانچے کے بارے میں پوچھا تو سانچہ بتا دیا گیا. ڈیفینیشن پوچھی گئی، ڈیفینیشن بتا دی گئی. اس کا جو مظہر ہے، دینداری کا مظہر کیا ہے، وہ قیصر بھائی نے تفصیل سے بتا دیا کہ کہاں کہاں دینداری کا اظہار ہونا چاہیے. اب آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے بعد کچھ بچا ہے. اگر آپ کا کوئی اس پر کوشچن ہے، کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ وہ کیجئے. یہ تو ورنہ پھر پاپ کوئز ہو جائے گی نا. وہ ان کے ذہن میں اسٹیٹمنٹ ہے نا جو سیٹسفائی نہیں ہو رہی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ اسٹیٹمنٹ دے دے، بات ختم کریں. آپ کے لیے بھی آسانی، ہمارے لیے بھی. جی کیسر بھائی، کوسچن ایک کوسچن ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا. تو میں نے جسٹ کوسچن کیا. میرا خیال سے آپ اس کو بہتر طریقے سے یا آرگنائز طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ تو میں مفتی یاسر اور کیسر بھائی آپ کے پاس آیا تھا. ادروائز بہت سارے ہیں جن کے پاس میں جا سکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ دینداری کیا ہے، اس کی کوئی ایک روح مجھے مل جائے جس کے اوپر میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ آیا کوئی عمل اس میں دینداری ہے یا نہیں، اور اس عمل یا اس فعل میں بے دینی ہے یا نہیں. جسٹ اتنا اچھا، سا چلیے میں کوسچن. آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا زنا کرنا دینداری ہے؟ زنا کرنا دینداری ہے؟ کیا میری آواز آئی ہے آپ لوگوں کو؟
جی جا رہی ہے, بولیں کیا زنا کرنا دینداری ہے؟ کسی بھی سینس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو زنا کا ایک صاف کنسینشول, مطلب ہے وہ کنسینشول زنا بات جی ہو رہی ہے, ریپ کی نہیں بات ہو رہی ہے. ہاں جو دو لوگ مل کے کر رہے ہیں کسی آرگنائز طریقے سے, جیسے نکاح ہوتا ہے یا نہیں نہیں, نکاح کی ساتھ بات نہیں ہو رہی ہوتے ہیں. بھیا, کنسینشول زنا آؤٹ آف میرج, زنا نکاح الگ ہے, زنا الگ ہے. ہاں, دیٹ مین کہ زنا کی نہ بات ہو رہی ہے, پیرنٹس زنا کی بالرضا کی بات ہو رہی ہے, ریپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب بتائیے دینداری ہے یا نہیں ہے, اور نہیں ہے تو کیوں نہیں, اور ہے تو کیوں ہے؟ اول تو بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ جب دو لوگ ہیں چاہے وہ راضی ہیں یا کچھ بھی ہیں, اگر ان کے پیچھے ان کے پیرنٹس ہیں, گارجینس ہیں, وہ اگر اگری نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرمز بنانے کے لیے, تو دیٹ مین کہ وہ ایک طرح سے چلیے وہ زنا بھی کا ہی ایگری ہیں, کانسیپٹ میں لینا چلیں چاہیے. وہ بھی ایگری ہیں, ہم نے مانا تو دیٹ والدین نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اپنے اولاد کو کہ چاہے جو کرو, ٹھیک ہے. اب ایک لڑکا لڑکی ملے, انہوں نے زنا کر لیا اور رضامندی سے کیا, اب یہ دینداری ہے یا نہیں ہے؟ آئی تھنک کہ نہیں ہے, پھر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک دین کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سمپل وے آف لائف جو آپ کے اپنے پرنسپل کے اوپر بیس کرتے ہوں, نہ کہ کسی اخلاقی طور پہ کسی جغرافیہ کا محتاج ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مورالٹی نہیں ٹھیک ہے, تو اگر جو یہی ہے دو لڑکے, ایکچولی یہی ایک لڑکا جغرافیہ لڑکی کا اگر امریکہ محتاج میں ہے. ہیں یا یورپ میں ہیں, ان کے نزدیک یہ نہایت سمپل وے آف لائف ہے کہ نکاح اور شادی کے جھنجٹ سے آدمی بچے. بھائی ایک انسان کی یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت آپسی رضامندی سے پوری ہو رہی ہے, نہایت سمپل وے آف لائف ہے. تو نہ کسی جغرافیائی حدود کا پابند ہے نہ کچھ ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ دینداری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اپنے اصول کے مطابق بات ہو رہی ہے. جی پھر بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے اخذ کیے ہوئے حدود ہوں, آپ ان کے اندر رہ کر کسی بھی چیز کو لائف سٹائل کہہ دیں یا سمپل لائف سٹائل کہہ دیں. یہ تو پھر پاسبل نہیں ہے. کس کے حدود ہوں پھر؟ اب یہ مجھے نہیں معلوم, سوال تو میرا یہ تھا کہ دینداری کیا ہے, اور نہیں, مجھے آپ کیا کو مفتی صاحب معلوم ہے, چونکہ آپ نے خود پیمانہ ہی مل یہ جائے جس کہا سے میں یہ کہ ثابت زنا کر سکوں بالرضا کہ دینداری فلاں نہیں فعل ہے. یا شخص میں دینداری کا کوئی آپ کو پایا معلوم ہے, جاتا ہے یا نہیں. آپ کو آپ معلوم ہے میرے بھائی, آپ کو معلوم ہے کہ زنا مجھے نہیں بالرضا معلوم, اس وجہ دینداری سے نہیں کہہ رہا ہے. ہوں. آپ نے یہ کم سے کم مان لیا کہ زنا بالرضا دینداری نہیں ہے, چوری دینداری نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ قتل کو دینداری نہیں کہتے ہوں گے, مجھے امید ہے کہ آپ ڈاکے کو دینداری نہیں کہتے ہوں گے. یہ ساری چیزیں دینداری نہیں ہیں. بہت سی چیزیں بعض مرتبہ یعنی نیگیشن کے ذریعے جانی جاتی ہیں, بہت سی چیزیں افرمیشن کے ذریعے جانی جاتی ہیں. تو کم سے کم ہمیں اتنا تو یقین ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں نیگیٹ کر کے آپ دینداری کو تک پہنچ سکتے ہیں. جی تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس دینداری کی کوئی ڈیفینیشن نہیں, بلکہ اس کے اندر موجود کچھ چھوٹے چھوٹے ہمارے پارٹس ہیں پاس تو جن کی ہے, وجہ کو آپ کے پاس جن کو نہیں ہے. نگیٹ کر کے ہم یہ جان سکتے مفتی ہیں صاحب کہ مجھے مجھ سے اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا 2 منٹ ان سے بات. جی کوئی بھی, آپ دونوں میں سے کوئی بھی کرے, قیصر بھائی, عاصم بھائی, the floor is yours. ڈیولس فلاسفر صاحب, آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ زنا یا لیونگ ریلیشن شپ مان لیں, وہ تو بہت کامن ہو گیا ہے ویسٹرن کلچر میں, تو وہ دینداری نہیں ہے. تو آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دینداری نہیں سنیں, وہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دینداری نہیں کہ وہ ہے, دینداری ہے اور یا وہ کس نہیں ہے. بیس پہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں, وہ بیس آپ کو پتا ہے لیکن وہ آپ بتا نہیں رہے. سر آپ کس آئی ڈونٹ بیس پہ کیئر فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دینداری نہیں نہ ہی میرا ہے لیونگ ریلیشن شپ؟ نہ ہی میرا یہ کلیم ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ زنا بالجبر زنا بالرضا دین سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر, نہ ہی میں اس کا کوئی نہیں, سوال بھی نہیں ابھی تھا. آپ نے ابھی تسلیم آپ کیا نے کہ وہ کہا, دینداری ایک نہیں منٹ, ہے. آئی ایم سوری کہ میں بیچ میں بول رہا ہوں, عاصم بھائی نے بولا تھا 2 منٹ چاہیے انٹرپٹیڈ. ابھی آپ نے کہا کہ زنا بالرضا دینداری نہیں ہے, اور جغرافیائی حدود سے بھی اس کو باہر نکال دیا. ہر جگہ دینداری نہیں ہے, امریکہ میں بھی دینداری نہیں ہے. جی عاصم بھائی کنٹینیو. کیا وہ جی جغرافیہ ڈیولس کیا محتاج فلاسفر ہے؟ صاحب, ہمارا کسی بیسک ایک جگہ کوشچن ہے, کے آپ خود اوپر فیصلہ کر رہے ہیں بیچ کہ پہ یہ دینداری ہے, یہ ایک دینداری نہیں واقعاتی ہے, طور پہ بری چیز نہیں ہے, اور کہیں ایک منٹ, لیکن وہ آپ بیس نہیں میوٹ بتا رکھیں رہے ہیں. آپ جس بات. بیس پہ یہ فیصلہ آصف کر بھائی رہے ہیں وہ بیس نہیں بتا رہے. میرے حساب سے جو ہے وہ زنا بالجبر یا کچھ بھی آپ کہہ لیں, یا لیونگ ریلیشن شپ جو بھی کہہ لیں, پاکستان میں ہو دنیا کی کسی بھی پارٹ میں ہو, نہیں ہونا چاہیے. یہ دینداری کی کسی بھی صفت میں شامل نہیں ہے. میرا یہ کلیم تھا, میں نے ایسا کر دیا, بات ختم. سوال یہ ہے جی کہ قیصر بھائی. دینداری کیا چیز ہے؟ نہیں بات صحیح. قیصر بھائی, بات ختم نہیں ہونی چاہیے یہاں پر کہ امید میں نے کرتا کلیم ہوں کر کہ دیا بات ختم. آپ کا کلیم کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ آپ جب کس بنیاد پر کلیم کر رہے ہیں؟ کوئی بھی آپ کو بتانا پڑے گا کیوں نہیں ہے. جی قیصر بھائی.
جب یہ تشریف لے جائیں گے نا تو پھر میں آپ کو راز کی بات بتاؤں گا. اچھا بات بھی ختم ہوگی ان کی. جی 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 پروفیسر صاحب، ہمارا اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ یہ دینداری نہیں ہے. آپ کیا کریں بتائیے. جناب اچھا، میرا ایشو یہ ہے کہ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں کس طرح سے میں دیکھ سکوں کہ اس میں دینداری ہے یا اس میں دینداری یا اس میں بے دینی ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی پرٹیکولر ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کہ ہاں جی ایک فیل کے اندر مل جائے. دیکھیں، میں اگر اپنی بات کروں، میری اپنی ڈیفینیشن جو کسی بھی چیز پہ بیس کر سکتی ہے، چاہے وہ مورالٹی ہو، میرا کلچر ہو یا کچھ بھی ہو، وہ غلط ہو سکتا ہے. میں ایک انسان ہوں، obvious سی بات ہے. میرے پاس جو میرے تھاٹس ہیں میں ان کی بیس پہ بات کر رہا ہوں. دیٹ مین کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. مجھ پہ کر کے کلیم کرنا سوال کو الجھانے والی بات ہے. I'm just saying کہ کیا نہیں ہمارے کوئی پاس کوئی اس طرح کی ڈیفینیشن ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہاں جی فلاں فیل کے اندر دینداری ہے اور فلاں فیل میں بے دینی، یا فلاں فیل جی میں بالکل دینداری کا نہیں ہے کوئی صفت اور فلاں فیل کے اندر دینداری، چاہے وہ میری ہو یا آپ کی ہو، جی کسی کا بالکل بھی بالکل. فیل ہو، اس میں ہاں دینداری جی کا بالکل. عنصر پایا جاتا ہے یا نہیں؟ جس اتنا سوال ہے. ہاں جی بالکل، بڑا سمپل سوال ہے اور میں کوشش کروں گا بڑا سمپل ہی جواب دوں. اس کے لیے جو ماڈل ہے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن وہ تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ ذات. وسلم. جو اس کے پیچھے تھیوری ہے، جو کانسیپچول فریم ورک ہے، وہ سورہ العصر میں موجود ہے کہ وہ لوگ انسان تو ہے، گزرتے ہوئے وقت کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، صبر، ساری باتیں اس میں ہیں. مین چیز ہے اس میں ایمان، یعنی کہ رضا الہی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ ہے ہمارا وہ کنسیپچول فریم ورک، اور یہ اتنا روبسٹ ہے کہ آپ رضائے الہی کے سے ہٹ کے اگر کوئی کام کریں، بھلے وہ کام بظاہر دین کا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی دینداری میں نہیں آئے گا. میں نے کئی دفعہ اگزامپل دی ہے، allow me to repeat myself، کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے آپ کے قدموں کی آواز آئے اور میں سجدے میں ہوں، اور میں سجدہ اس لیے لمبا کر دوں کہ آپ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ کیا اچھا انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی دینداری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رضائے الہی کے لیے نہیں تھا سجدہ. تو ہمارے لیے ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ رضائے الہی کے لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں جو دین سے، جو سنت سے اکورڈ کرتا ہو، وہ دینداری میں آتا ہے. چلے گئے کہ بھائی؟ ہاں خود اب میں آپ کو ہاں بتاؤں. جی خود ہی سے چلے گئے. لے لیتا ہوں میں آگے آگے. آگے آگے آگے. جی سوری کہتا بھائی، کافی مسئلہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا. میں ذرا اپنا پہلے ویب کیم بند کر دوں. جی اچھا جی کیمرہ کیسر بند بھائی، کیجیے. میں معذرت جی چاہتا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں اب میں انٹرنیٹ کیا کی وجہ کہوں، سے آپ نے کتنا سنا کتنا نہیں سنا. دیکھیں، کافی لمبی آپ سے بات ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی بات بھی نکل کر نہیں آئی کہ جو آڈینس کے لیے مفید ہو. آپ نے ہم سے پوچھا دینداری کیا ہے، ہم نے جواب دے دیا. آپ کو تسلیم ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے. ہم نے آپ سے پوچھا کہ جی بھئی جی آپ کے نزدیک دینداری کیوں نہیں، آپ نے کہا میری مرضی. تو مطلب میں نے کلیم کر دیا، اب آپ الجھا رہے ہیں. یعنی یہ تو دیکھیں غلط رویہ ہے نا، کہ ہم آپ سے کوئی سوال کریں تو آپ فوراً یہ کہتے ہیں کہ الجھا رہے ہیں، میری مرضی. اور جب ہم آپ کے سوال کا جواب دیں، آپ کے مجھے سیٹسفائی نہیں، میں نہیں ہوا، اور آپ نے صحیح سے جواب نہیں دیا. جواب تو ہم نے دیا، اب آپ کی مرضی ہے. جب آپ کی جی مرضی اپنے میں دعوے میں ہے تو آپ کی مرضی اس میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو قبول کریں نہ کریں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا، تو ایشو یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا کہ کیسر بھائی نے مجھے بڑا سیدھا جواب دیا جو مجھے سمجھ میں آ گیا. وہ یہ کہ رضا الہی، یہ جو ایک رضا الہی ہے وہ ایکچولی دینداری کہلاتی ہے. یعنی وہ ہر وہ کام جو خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور ہم اسے ہر خدا وہ کے لیے کام ہر وہ کام جس کا حکم قرآن اور سنت میں ہو، اور اس کام کو رضائے الہی کے لیے اور اس نیت سے کیا جائے، یہ دینداری ہے. یعنی وہ مقدس کام ہے سارے جو خدا کو پسند ہیں، وہی ہم دینداری کے زمرے میں لے سکتے ہیں. اب آگے کیجئے جو اسٹیٹمنٹ آپ دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ کیوں کرتے ہیں. ہاں وہ اس پر آئیے اب جلدی سے. کچھ یہ بات صحیح ہے کہ دینداری کا عمل جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہر وہ کام خدا کو جو پسند ہے اور اس کے نزدیک مقدس ہے، اس کے اندر دینداری کا عمل پایا جاتا ہے. اور وہ کام جو خدا کو پسند نہیں ہے، اس کے اندر بے دینی کا عمل. اس کا میں جواب نہیں دوں گا جب تک کہ اب آپ اگلے بات پر نہیں آئیں گے کہ آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہیں. اب اس کا مزید جواب نہیں دیا جائے گا. اچھا، سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ آپ نے بات کری کہ میرا سوال مفید نہیں ہے آڈینس کے لیے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی آڈینس، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں. اگر او مجھے بھائی آڈینس کا آپ کیئر یار کرنا ہوتا فلاسفر صاحب، بھائی خدا کے یہ واسطے، سوال خدا کے واسطے، آئی نو آپ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں تو ہمیں کہنے کا حق ہے. لیکن جو آپ کا اصل سوال ہے نا اس پر آ جائیں، ورنہ خام خواہی I mean it's just a total waste of time. جی
میں لٹرلی بتاؤں تو مجھے ابھی تک وہ پیمانہ نہیں مل سکا جس سے میں کوئی دیکھ بات سکوں کہ نہیں, فلاں عمل دیٹس ٹھیک ہے. فائن, فائن. ابھی آپ نے کہا قیصر بھائی نے بالکل آپ کو سیدھا جواب دیا, اس پر کیا اعتراض ہے آپ کا وہ رکھو نا. انہوں نے مجھے یہ سیدھا جواب ضرور دے دیا کہ ہر وہ عمل جو خدا کو پسند ہے, لیکن یہ جواب نہیں ملا کہ وہ کون سا عمل ہے جو خدا کو پسند ہے. اور میں ہمارے پاس ساری باتیں جو ہیں اس کو سب بات ایک کانسیپٹ جو کنسیپچول فریم ورک ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو رضائے الہی کے لیے کیا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ میں کہہ دوں کہ میں کسی کو خود ہی میں فیصلہ کر دوں کہ میں چوری کروں, میں رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں, ایسا تو نہیں ہوتا. جیسے آپ کے انڈیا میں مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سے جیب کترے بھی جاتے ہیں اجمیر شریف, وہاں پہ اس منت مانتے ہیں کہ اگر اچھی نیت ہوگی تو میں کچھ چڑھاوا دو کروں گا. یہاں پہ سنا ہے میں نے, میں غلط ہو سکتا ہوں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ایسا آبجیکٹو کرائٹیریا کیا ہے جہاں سے ہمیں پتا چلے. جو ہمارا کنسیپچول فریم ورک میں نے آپ کو بتا دیا رضائے الہی ہے, اور جو اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ آپ کو مفتی صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ہمیں جو سنت ہے اس میں مل جاتا ہے. تو ہمارے پاس کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا, اس کا ڈیمونسٹریشن بھی آ گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ کو اس پر اگر کوئی اعتراض ہے نا وہ کریں. آپ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے اس پہ اطمینان نہیں, مجھے اعتراض کریں نا بھائی, تاکہ تبھی تو بات آگے بڑھے گی. اعتراض میرے خیال سے مفتی صاحب بات آ گئی ہے, اور اعتراض سمجھوں گا تب مجھے اس پہ اعتراض بنتا ہے یا اس پہ اعتراض نہیں بنتا. تو یہ تو جب تک ایک چیز کے بارے میں مکمل چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ بات کریں گے, چونکہ اگلے بھی کالرز ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ سے بات جو ہے کسی, جب تک کہ بات کھل کر آپ نہیں کریں گے, اپنی بات نہیں رکھیں گے, ہم بات آگے نہیں کر پائیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک کی جتنی باتیں کی ہیں ساری غلط کی ہیں. تو بھائی اس کو آپ بتائے تو کہ آپ نے غلط کہا ہے, اس لیے کہا ہے, تو بات آگے بڑھے گی, ہے نا. کوئی فائدہ نہیں نا اس طرح بات کر کے. ٹھیک ہے جناب. مجھے جو کہنا ہوتا ہے نا جی مجھے جو کہنا ہوتا ہے نا اس کو کہنے کے لیے مجھے وہ سب کہنا پڑتا ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا. تو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو نا بھائی سوال کرنے کے لیے نہیں, ہمیں جو کہنا ہوتا ہے نا وہ ہم جب کہتے ہیں کہ جب آپ کو وہ کہنا ہوتا ہے جو آپ نہیں کہنا چاہتے, جب آپ وہ کہیں گے تو پھر ہم کہیں گے. واہ واہ واہ. چلے صحیح ہے.